اب یہ جو ہے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن، اب اس کے لیے دو مثالیں یہاں پر آ رہی ہیں بالکل کلاسیکل، دو واقعات، ایک ابتدا میں اور ایک آخر میں. یعنی دوسرے رکوع سے پہلے رکوع سے آغاز ہو گیا اصحاب کہف کے قصے کی ابتدائی بات پہلے رکوع میں آ گئی، اور دوسرا اور تیسرا رکوع اکثر حصہ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوگا. ادھر سے آخری رکوع چھوڑ کر لاسٹ بٹ ون رکوع جو ہے اس میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہوگا. یہ کیا ہیں؟ یہ دو انتہائیں ہیں. یہ اصحاب کہف جو تھے غار والے، یہ کچھ نوجوان تھے بیچارے غریب، لیکن انہوں نے وہ ایتھو پٹنا تے اوتھے لانا، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اللہ کے ہو کر رہیں گے خواہ جو مرضی ہو جائے. تو انہوں نے اپنا شہر جو ہے وہ چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، غار میں جا کر پناہ لے لی، لیکن بادشاہ کے کہنے پر شرک نہیں کیا. دوسری چیز ہے، یہ دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کے دین پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے. خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، بہت زیادہ تنگ دستی جو ہے یہ بھی انسان کو بس کفر کے قریب لے جاتی ہے. اور دوسری چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر آمادہ کرتی ہے وہ بادشاہت ہے. تو غریبوں کی مثال اصحاب کہف ہے، اور بادشاہت میں اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا ہو پھر بھی وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، اپنے آپ کو بادشاہ نہ سمجھے بلکہ لوگوں کا خادم سمجھے اور اللہ کا بندہ سمجھے، اس کی مثال حضرت ذوالقرنین ہے. تو یہاں اصحاب کہف کا واقعہ زیر بحث آ رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھے، کیا تم نے خیال کیا، تم نے سمجھا کہ غار اور تختی والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کچھ نوجوان غار کی طرف گئے، یعنی اس حال میں آگے وضاحت آئے گی، یہ کہتے ہوئے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اب یہ اشارہ کس چیز کا ہے کہ جب بھی وہ دجالی فتنہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کا انکار کرانے والا، دنیا میں آخرت کا انکار کروانے والا، اور انسان کی روحانی وجود کا انکار کروانے والا، موریلٹی کا انکار کروانے والا، جب بہت زیادہ پریشرائز کرے تمہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ ضرور تم اس سوسائٹی کے اندر فلورش ہی کرو تبھی تمہارا جو ہے وہ کامیاب شمار ہوگے. نہیں، اس میں انسان حتی الوسع اس سوسائٹی سے بچ کر کسی غار میں جا کے پناہ لے اور پھر وہاں بھی اللہ سے دعا کرے کہ ربنا ہب لنا من لدنک رحمتا، اے اللہ ہمیں اپنے خاص فضل میں سے رحمت عطا فرما، وہی لنا اور مہیا کر ہمارے لیے من امرنا رشدا، اپنے خزانہ امر سے ہدایت. یہاں امر کو نوٹ کیجئے، اگرچہ وہ جو مودی چینلز ہیں ان کو ہدایت کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن تو اپنے عالم سے اپنے ایکسپریس آرڈر کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما. فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ضرب لگائی ان کے کان، باسناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنسناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کریں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا فریق ہے کہ جو زیادہ صحیح اندازہ رکھتا ہے کہ وہ کتنی دیر اس غار میں ٹھہرے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، آپ کو قصہ سناتے ہیں ان کا حق کے ساتھ. کیا قصہ ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو اور بڑھا دیا ہدایت اور رہنمائی میں. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو اور مربوط کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو اور مربوط کر دیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے عزم کے ساتھ. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، یعنی بادشاہ نے کہا کہ میں خدا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میں تمہارا مالک ہوں، نہیں، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا مالک تو وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکاریں گے کسی الہ کو. لقد قلنا اذا شططا، اور اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بعید از عقل بات کہی، اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا اور اس کو پکار لیا مدد کے لیے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ،
یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا جو اور معبود بنا رکھے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو یہ اپنے اس عمل کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ان مشرکوں سے وما یعبدون الا اللہ، اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، کنارہ کشی اختیار کر لی، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ جب تم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو تو غار میں جا کر پناہ لے لینا۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ نشر کر دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے، یعنی اپنی رحمت کو تمہارے لیے پھیلا دے گا، وسیع کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور تم دیکھتے ہو، تم نے دیکھا سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم، تو ان کی داہنی طرف سے سمٹ کر آ جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ، جب غروب ہوتا، تقرضهم عن ذات الشمال، تو ان کے بائیں جانب آ کر غروب ہو جاتا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور اس کے وہ بالکل درمیان میں تھے، اس کی کلیفٹ میں واقع تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے نا، سورج جو ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے اور پھر جنوب سے ہوتا ہوا مغرب کی طرف جاتا ہے، تو شمال کی طرف جو اوپننگ ہوگی اس کے راستے سے براہ راست اندر سے کوئی سورج کی کرنیں نہیں جائیں گی، روشنی جائے گی لیکن براہ راست کرنیں نہیں جائیں گی، تو وہ ایسی کلیفٹ میں تھا، اس کی اوپننگ تھی کہ جہاں سورج کی کرنیں نہیں اندر جاتی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ، یا کوئی اور صورت ہوگی تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، محتد جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو تم اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا مرشد نہیں پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم خیال کرتے ہو کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تو جاگ رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائیں بائیں کرمٹیں جو ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے اگلے ہاتھ جو ہے وہ ایسے پھیلائے ہوئے بالکل دروازے پر بیٹھا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھینک کر بھاگ جاتے اور تمہیں ان سے دہشت آتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، بینہم، آپس میں، کہ کتنی دیر تم یہاں پر رہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو کہنے لگے کہ ہم ایک دن یا اس کا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے۔ قالوا، کہنے لگے، ربکم، پر آخر مقدم مکاؤ، ربکم اعلم بما لبثتم، یعنی آفت میں ڈفرینس اوپینین، کسی نے کہا کہ ایک دن ٹھہرے، کسی نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا دیر ٹھہرے، اس لیے کہ محسوس یہی ہوا کہ ابھی سو کر اٹھے ہیں تو ذرا آنکھ کھل گئی ہے۔ اب جب صبح 4 بجے آپ واپس جائیں گے تو جب سوئیں گے آپ فجر کے بعد تو کچھ پتہ نہیں ہوگا کتنی دیر سوئے اور کتنی دیر جاگے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد چھوڑو اس بات کو، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو بھیجو اپنے میں سے ایک کو اپنا یہ نوٹ دے کر شہر میں، فَلْيَنظُرْ، کہ وہ تلاش کرے، دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا پاکیزہ کھانا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور پھر اس میں سے کھانے کے لیے کچھ چیز لے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ جائے، بڑے احتیاط سے بچ کر جائے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو ان کے بارے میں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر انہوں نے ہم پر قابو پا لیا، تم پر قابو پا لیا، يَرْجُمُوكُمْ، تو تمہیں رجم کریں گے، او يُعِيدُوكُمْ، یا تمہیں لوٹا لیں گے، فی ملتہم، اپنی ملت میں،
وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور پھر تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس غار کے اوپر ایک یادگار کھڑی کر دو، بنیان کھڑی کر دو، دیوار کھڑی کر دو، تختی لگا دو۔ ربہم عالم بہم، تو ان کا رب ان سے خوب واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، لیکن ان لوگوں نے جن کی بات غالب ہوئی کہا کہ یہاں پر کوئی مسجد تعمیر کر دو، لنتخذن علیہم مسجدا، ہمیں چاہیے کہ یہاں پر ہم ایک مسجد تعمیر کر دیں، یادگار بھی ہوگی اور عبادت کی جگہ بھی بن جائے گی۔ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، کہ وہ تین تھے، رابعہم کلبہم، کہ چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، کچھ لوگ کہیں گے، خمسۃ، کہ وہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، یہ اٹکل پنجو لگا رہے ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ ویقولون، اور کچھ کہتے ہیں، سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی عالم بعدتہم، کہو کہ ان کا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ ما یعلمہم الا قلیل، اور وہ نہیں جانتے مگر تھوڑا۔ فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا، اور تم ان کے معاملے میں سرسری سی گفتگو کرنا، اور ہم بھی سرسری گفتگو کریں گے۔ اب یہ جو مفسرین نے بحثیں کی ہیں، پھر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اتنے تھے، ہم وہ اس پر اوپن چھوڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے کہ قرآن، پھر کہوں گا، قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت پوری ہو رہی ہے اس سے، تو نمبر ہمیں صحیح معلوم نہ بھی ہو کہ 7 تھے کہ 9 تھے کہ 10 تھے کہ 15 تھے، اٹ ڈزنٹ میٹر، ہدایت جو ہے وہ اس کی پوری رہنی چاہیے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں ان سے کسی سے کچھ دریافت ہی نہ کرنا۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور مت کہنا کسی چیز کے بارے میں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب ہوا کیا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو بتائیے اصحاب کہف کا واقعہ کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا، خیال یہی تھا جیسے کہ روٹین میں ہوتا ہے، کل بتا دوں گا، خیال تھا کہ کل تک وہی آ جائے گی جیسے کہ آ جایا کرتی ہے، اور میں کل بتا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر انڈیویجول کے ساتھ انڈیویجول ہے، کوئی ایک لاٹھی سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو نہیں ہانکتا۔ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہماری دنیا کے کام چلتے ہی رہتے ہیں۔ اب میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ حقیقت تو دل میں ہے ہی ہے کہ اللہ جو کام بھی کرتا ہے اللہ چاہے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دفعہ آپ زبانی کہنا بھول گئے اپنی زبان سے انشاءاللہ، تو کیا ہوا؟ روز آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے کہ ہاں جی بتائیے، وہی نہیں آئی، چپ ہیں۔ پھر پوچھ رہے ہیں ہاں جی آپ بتائیے، نہیں، چپ ہیں۔ کئی روز کے بعد جا کے وہی آئی تو ان الفاظ کے ساتھ آئی کہ مت کہو کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، مگر الا ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور اللہ کو یاد کر جب تو بھول جائے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو کہ کیا عجب کہ میرا رب مجھے ہدایت دے دے تاکہ میں قریب ہو جاؤں اس کے ذریعے سے، ہدایت سے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال تک رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہو کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابصر بہ واسمع، وہ سب سے زیادہ دیکھنے والا اور سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور کوئی اس کے حکم میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے اختیار میں شریک نہیں ہے۔ یہاں پر نوٹ کیجئے گا، اب یہ جو واقعہ آیا یہاں پر انشاءاللہ کہنے والی بات جو آئی کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں اللہ چاہے تو ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔
اب اس کے پیرلل اب یہ اصحاب کہف کے واقعہ کے بعد یہ بات آ رہی ہے نا، تو الٹی طرف سے آپ چلیں گے تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے پہلے کون سا واقعہ ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ اس کا حاصل کیا ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت کار فرما ہوتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب واقعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ فی الحال جو نوٹس لے رہے ہیں لوگ حضرات وہ اس کو نوٹ کر لیں کہ یہاں وہ کمپیریزن ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کی باتوں کو اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم نہیں پاؤ گے اس کے سوا کوئی بھی جائے پناہ۔ اب یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو گھیرا ہوا محسوس کرے کہ ہر طرف سے مجھ پر حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف الحاد مادہ پرستی جو چھائی ہوئی ہے، تو جائے پناہ کیا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو قرآن ہے وہ جائے پناہ انسان کے لیے کہ انسان جب محسوس کرے کہ مجھ پر حملہ کر دیا ہے ایتھیزم نے، مجھ پر حملہ کر دیا ہے سیکولرزم نے، مجھ پر حملہ کر دیا ہے مادہ پرستی نے، تو فوراً لوٹے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ اور اس کے طریقہ کیا ہے اللہ کی پناہ میں آنے کا؟ فوراً اللہ کے حضور دست بستہ کھڑا ہو جائے اور کیا کرے اس میں؟ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ پہلے ہی میں نے نوٹ کروایا تھا کہ کبھی انسان اس دنیا میں مایوس ہو جائے ہر ایک سے، نہیں، جب ٹیلی فون کا زمانہ نہیں ہوتا تھا تو یہاں جو لوگ پہلے آئے تھے تو امتحان کا پاس نہیں کر سکے یا جاب نہیں مل سکی، انٹرویو دیا تھا لیکن پھر فیل ہو گئے انٹرویو میں، جاب لیس ہیں، یا لے آف ہو گیا، جاب ختم ہو گئی، تو فرسٹریشن ہے۔ اب اتنی مسلم کمیونٹی اور پاکستانی لوگ بھی نہیں تھے کہ ان کے پاس جائے، شریف آدمی ہے، اب وہ شراب بھی نہیں پیتا جا کے، کسی کلب میں بھی نہیں جاتا اپنا جو غم مارنے کے لیے، کیا کرے گا وہ جا کے اپنا سوٹ کیس کھول کے، اپنی الماری کھول کے اپنے بچوں کے خطوط، بیوی کے خطوط، والدین کے خطوط پڑھتا تھا تو اپنی سینس آف اٹیچمنٹ محسوس کرتا تھا۔ لیکن یہ بیوی بچے یہ بھی سب چھوڑ جاتے ہیں، یہ اصل ساتھی نہیں ہے انسان کے، والدین بھی دھتکار دیتے ہیں انسان کو، خاص طور پر جب انسان دین کے راستے پر چلتا ہے تو ایک سٹیج آتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری بیوی میری نہیں ہے، میں پیسے کما کر لا کے دیتا رہتا ہوں تو بڑی خوش رہتی ہے میرے ساتھ، مجھے شاباش دیتی ہے، اور میں دین کے راستے پر چلنے لگتا ہوں تو مجھے تھوک دیتی ہے۔ اس طرح مجھ سے لا تعلقی کے اظہار کرتے ہیں جیسے میرا کوئی تعلق ہی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بچے جب میں انہیں عیش کرواتا ہوں اور ریکریشن پر لے کے جاتا ہوں تو مجھے ڈیڈی ڈیڈی کہتے ہیں، اور جب میں دین کے راستے پر چلتا ہوں تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہیں، مال انہیں کھلا کر اور انہیں تعیشات دے کر۔ دو بیٹے ہوں، ایک حلال کھاتا ہو ایک حرام کھاتا ہو، حرام جو ہے وہ کھانے والا، حرام کے ذریعے سے کمانے والا وہ والدین کو ذرا عیش کراتا ہے تو ماں کی دعائیں بھی اسی کے لیے مختص ہو جاتی ہیں، اور جو بیچارہ حلال سے کما کے لاتا ہے اور ماں کو لا کے کچھ جو فزیکل سینس میں کچھ لا کے دے نہیں سکتا، ماں کی دعائیں بھی اس کے لیے نہیں رہتی۔ ایسے میں کون ہے جسے انسان پکارے جا کر، کس کے ہاں جا کے پناہ لے؟ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی طرف سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وہی دنیا اور آخرت کا فرق، دنیا کی زیب و زینت۔ اب ایک دینی تحریک کے اندر اس کے قائد کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جی پوائنٹ آف سیچوریشن آ گیا، کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے میری دعوت پر لبیک نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ معلوم ہوتا ہے کہ شاید جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں اس میں ریجیڈیٹی بہت زیادہ ہے، کچھ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ذرا فلیکسیبل بناؤ، آگے جا کے الفاظ آئیں گے
ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا قرآن جیسا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر لو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ہے اب یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ مان کے نہیں دے رہے، اور جو میرے ساتھی ابھی تک آئے میرے ساتھی بنے ہیں وہ بیچارے مفلوق الحال لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، وہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، لیکن کام آگے بڑھے گا جب لیڈرز آئیں گے، سرداران ملیں گے، کھاتے پیتے لوگ اس تحریک میں شامل ہوں گے۔ فائنینشیل ریسورسز کے بغیر بات نہیں بنتی۔ پھر اس قبائلی نظام کے اندر جب کوئی امپورٹنٹ لوگ آئیں گے تو ان کے پیچھے پوری فوج جو ہے وہ آئے گی۔ تو خیال آتا ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہیں جو اب تک مجھے ملے ہیں، یہ ان کا ویٹ بہت کم ہے، مجھے کچھ ہیوی بھاری بھرکم شخصیتیں چاہیے کہ جو میرا ساتھ دیں آ کر۔ اب ان کے لیے کیا ہے، انسان پھر اپنے موقف کے اندر جب یہ سپوز کر لے گا کہ جو لوگ دنیاوی حیثیت کے مالک ہیں وہ آئیں گے تو میری گاڑی آگے چلے گی، تو اب یہی وہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی سے ریجھ گیا، دنیا کے مال و اسباب سے ریجھ گیا۔ اور what to talk of others، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ آف کوشن دیا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ یہ بڑی عجیب صورت ہے۔ ابھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ نے دیکھا، اس میں تیکھا انداز آیا تھا ایک، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کے ساتھ لگائے رکھو اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یعنی غدات کے معنی صبح اور عشی کے معنی شام۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ اپنی نظروں کو کہیں ان سے پھیر نہ لیجیے۔ اسی کا وہ واقعہ جو پھر آپ کو سورہ عبس میں جا کر ملے گا کہ آپ ایک مکے کے سرداروں سے بات کر رہے ہیں، ایک نابینا صحابی آئے ہیں، کوئی بات پوچھ لیا انہوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی نہیں، صرف ناگوار گزرا ہے کہ موقع مال کو دیکھ لینا چاہیے کہ جب میں امپورٹنٹ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اب ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، تم تو میرے پاس ہی ہوتے ہو۔ اسی پر جو ہے بڑے سخت الفاظ آ گئے کہ یو ڈونٹ نو ہو از امپورٹنٹ، وی نو ہو از امپورٹنٹ۔ وہ لوگ جو چل کر تمہارے پاس آئے ہیں، ہدایت کا طالب ہیں، ان سے منہ پھیرتے ہو، اور جو تمہاری بات سننا نہیں چاہتے، تمہاری طرف توجہ نہیں کرتے، ان کے پیچھے پڑتے ہو۔ کلا انہا تذکرہ، نہیں، اس کلام کو ڈیویلیویٹ نہ کرو، یہ تو صرف ایک ذکر ہے، نصیحت ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اسی طرح یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ اپنی نظروں کو کہیں ان درویشوں سے پھیر نہ لیجئے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تو محمد کیا آپ بھی دنیاوی زیب و زینت سے کو چاہنے لگے ہیں، اس سے متاثر ہو گئے ہیں؟ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ اور پھر یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر فیس کے مشورہ دینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ایمان نہیں لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن حضور کو آ کر مشورے دیتے رہنا ہے کہ نہیں آپ کو ایسے کرنا چاہیے، بڑے جیسے خیر خواہ ہوں، اس تحریک کے خیر خواہ ہو تو ایمان لاؤ۔ اس طرح آج بھی ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی دینی تحریک میں بالفعل شامل تو نہیں ہوں گے، رہیں گے حلقہ متفقین کے اندر ہی، لیکن انفلوئنس اپنا جب جتائیں گے پیسے کے ذریعے سے، اس لیے کہ پیسہ ان کے پاس ہے، تب ان کا انفلوئنس جو ہے وہ اس تحریک کو متاثر کرے گا، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ایمان والوں سے مشورہ کرنے کا حضور کو حکم دیا گیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کا کانفیڈنس گین کرنے کے ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ لیکن جہاں جو کفار ہیں، جو آپ کو مان کے نہیں دے رہے، ویسے ہی بغیر فیس کے مشورے دیتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تو مت کہنا مانیے اس کا، مت ڈکٹیشن قبول کیجیے اس سے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور پھر بڑے زوردار الفاظ میں کہا گیا، اب جب انسان بہت زیادہ کریزی ہو جائے گا کچھ لوگوں کے بارے میں، چودھریوں کے بارے میں، سرمایہ داروں کے بارے میں، بڑے لوگوں کے بارے میں، کہ وہ آئیں گے تو میری گاڑی آگے چلے گی، تو وہ لازماً اب اپنی تحریک کی جو دعوت ہے اس کے اندر امینڈمنٹ شروع کر دے گا کہ اچھا ویسے تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ ہم سود کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اب ذرا کچھ امپورٹنٹ لوگ جو ہیں جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں لیکن ہم سے کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، آج وہ تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے اس درس کے اندر یا ہمارے اس تقریر کے اندر، تو کیا ضروری ہے کہ آج میں ضرور سود کے بارے میں کوئی تنقیدی بات کہوں؟ آج گولی کر دیتے ہیں اس کو، پہلے جو ہے اس کا ایمفیسس کم ہوگا، پھر رفتہ رفتہ جب معلوم ہونے لگا کہ نہیں سود جو ہے وہ حرام نہیں ہے، پھر سب کچھ حلال بھی ہو جائے گا۔ تو اب پڑھیے اس آیت کو، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تو کہو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تمہارے پاس، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاطہ بہم سرادقها، کہ جس کی کناتیں آگ کی، کناتیں بھی آگ کی ہوں گی جو اس کا احاطہ کر لیں گی۔ وہی یستغیثوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، تو ان کو
ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، جو ان کے منہوں کو جلا دے گا۔ بیس شراب، وہ بہت برا مشروب ہوگا، وہ سات مرتفقہ، اور وہ بہت بری آرام گاہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات تجری، جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، ان کو وہاں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سرسبز کپڑے پہنا کریں گے، اور وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، وہ بہت عمدہ بدلہ ہوگا، وہ حسنت مرتفقہ، اور بہت عمدہ آرام گاہ ہوگی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، اور مثال بیان کر لوگوں کے لیے دو آدمیوں کی جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے انگوروں کے، اور اس کے ارد گرد
کھجور کے درخت تھے، یعنی باڑ تھی کھجور کے درختوں کی، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کے بیچوں بیچ کھیتی بھی تھی۔ اس لیے کہ انگور جو ہے وہ تو بیلیں ہوتی ہیں کہ جو چھتریوں کے اوپر چڑھا دی جاتی ہیں، اور انگور کا پھل چونکہ نازک ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھجور کے درخت تھے، باڑ لگی ہوئی تو گویا کھجور کے درختوں کی، اور نیچے بھی کھیتی تھی، یعنی جو بہترین باغ ہو سکتا ہے اس وقت کا، اس طرح کے 2 باغ اللہ نے انہیں اس شخص کو عطا کیے تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں ہی درخت پھل لاتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ آتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی چلتی تھی، یعنی اریگیشن کا بھی نظام بھرپور تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کو پھل ملتا تھا، یعنی خوب پھل لاتے تھے وہ۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اب وہ جو باغ، دونوں باغوں کا مالک تھا، امیر آدمی، صاحب ثروت انسان، وہ اپنے دوسرے دوست سے کہنے لگا کہ جو غریب آدمی تھا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ امیر لوگ جو نسبتاً شریف قسم کے امیر ہوتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا غنڈہ قسم کے امیر، ایک ہوتے ہیں امیر بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں شرافت بھی ہوتی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی قدر بھی کرتے ہیں۔ ابھی اس قسم کا شریف آدمی تھا، امیر بھی تھا اور نسبتاً شریف آدمی بھی تھا، لہذا نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا۔ تو وہ نیک آدمی سے، شریف آدمی جو دوسرا اس کا دوست تھا لیکن تھا غریب آدمی، تو وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہوتی تھی۔ اب باتوں باتوں میں اس سے کہنے لگا، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، بات یہ ہے کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال میں بھی، اور تم سے زیادہ ہوں عزت و نفری کے حساب سے بھی، میری عزت بھی زیادہ اور میری نرینہ اولاد بھی تم سے زیادہ، تو نفری بھی زیادہ، عزت بھی زیادہ اور مال بھی زیادہ۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم ڈھانے والا تھا۔ اب وہ اپنے آپ پر زیادتی کیا کر رہا تھا، وہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، آپ کو بٹوین دا لائنز پڑھنی ہوگی۔ اس نے اپنا سر نہیں پھوڑا، اس نے اپنے ہاتھ نہیں کاٹے، اس نے اپنی آنکھیں نہیں نکالی، کیا ظلم تھا جو اپنے اوپر ڈھا رہا تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ دیکھو یہ اتنا مضبوط پیرافرنیلیا میرا کہ 2 بہترین باغ، کھجوریں بھی، انگور بھی، بیچوں بیچ کھیتی بھی، اور اگر بارش کسی وقت کم ہو جائے تو آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام بھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا۔ یعنی مال و اسباب دنیاوی کے اعتبار سے بہت مضبوط باغ، بہت مضبوط نظام، اور یہی جو مضبوطی ہوتی ہے کہ جب تک انسان کے سامنے رسکس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو انسان اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جب اسے معلوم ہو کہ اب میری جاب سیکیور ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن ہو گیا، جاب سیکیور ہو گئی، کاروبار جم گیا، کئی مختلف شعبوں کے اندر کاروبار چلا گیا، اگر ایک طرف سے گھاٹا بھی پڑے گا تو دوسری طرف جو ہے کمپنسیشن ہوتی رہے گی۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کا دماغ خراب کرتی ہے۔ اب یہ انسان کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ دماغ کیا خراب ہوا؟ وہ پہلے اس نے کہا کہ دیکھو میں تم میں مال میں بھی زیادہ، اب معلوم ہوتا ہے کہ نارملی یہ باتیں نہیں کرتا تھا وہ، لیکن اب جو وہ کاروبار اس کا وہ سارا باغ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا، اب باتوں باتوں میں اس نے اس کے ساتھ یہ بات کی، ورنہ اس غریب آدمی کو اس کے ساتھ کام کیا تھا؟ میں نے کہا نا کہ شریف آدمی تھا، اگرچہ دولت مند تھا لیکن اتنا وہ گھمنڈ اور مغرور قسم کا آدمی وہ نہیں تھا۔ اور
یہ کہ شریف آدمیوں کی قدر بھی کرتا تھا، غریبوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیتا تھا، ایسا مغرور بھی نہیں تھا کہ کسی غریب کو پاس نہ پٹنے دے. لیکن رفتہ رفتہ اس کا دماغ خراب ہوا اور اب اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ باغ جو ہے یہ پرماننٹ ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. قال کہا ما اظن میں نہیں گمان کرتا ان اس بات کا کہ تبید هذه ابدا ان تبید هذه ابدا کہ یہ کبھی تباہ ہوگا. there is no chance of disaster in this garden now. اور باقی رہی یہ بات کہ تم لوگ کہتے ہو، مومن لوگ، مولوی لوگ، آخرت کی باتیں تو بڑی کرتے ہو، لیکن سچ پوچھو کہ دل ٹھکتا نہیں. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت شامت آئے گی. ہاں کہتے ہی ہو اگر تم مان لیتے ہیں. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹا ہی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. I'll be given even better than this. کیوں؟ اب اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے کہ دیکھو اللہ ظالم تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو پنجابی بندہ کو بندہ دے کے دینا. اللہ تعالیٰ نے اگر آج مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے تو میرے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو عطا کیا ہے نا. اور تم جوتیاں چٹکارتے پھر رہے ہو، اس کا مطلب ہے یو آر گڈ فار نتھنگ. لہٰذا قیامت کے دن بھی ظاہر ہے میں تو وہی رہوں گا، تو اندازہ یہی ہے کہ اول تو قیامت آئے گی نہیں. ما اظن الساعۃ قائمۃ، اور اگر جیسے تم لوگ کہتے ہو مولوی لوگ، دیندار لوگ، کیا تو چلو مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ میں اس سے بہتر میں لوٹایا جاؤں گا، اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹکارتے پھر رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں چٹکارو گے. قال له صاحبہ، اب اس کا وہ غریب دوست لیکن ہے صاحب ایمان، وہ اس سے کہتا ہے قال له صاحبہ وهو یحاورہ. اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی باقاعدہ مباحثہ نہیں ہو رہا تھا. اب باتوں باتوں میں ایک بات جو ہے وہ صاحب ثروت انسان نے کہی، اور اب جواب میں باتوں باتوں میں اس کا جواب جو ہے وہ اس کا صاحب ایمان غریب دوست اس کا جواب دے رہا ہے. وهو یحاورہ، جب اس سے باتیں کر رہا تھا کیا کہا اس نے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. او اللہ کے بندے یہ کیا ظلم کر دیا تم نے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تم ایک پورا مرد بنا دیا، انسان بنا دیا. اب دیکھیے پہلے اس کے جملے میں کہیں اللہ کا انکار تھا؟ یہ کون سا انکار ہے جی؟ نہیں، اللہ کا انکار. اس نے کہا کہ تو نے اس ہستی کا انکار کر دیا جس نے تجھے پیدا کیا. اس لیے کہ وہ ہستی جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جس پر ہمارا رب ہونے کے اعتبار سے ایمان ہے کہ وہ ہمارا رب اور مالک ہے، وہ تو واحد وہ ہستی ہے کہ جس پر فنا نہیں ہے. جب تم نے اپنے باغ کو غیر فانی سمجھ لیا، اس کا مطلب ہے تو نے اللہ کا انکار کر دیا، یا اس باغ کو اللہ کا شریک بنا دیا. اس لیے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ زمین پر تو ہر چیز فانی ہے، یہ زمین فانی ہے تو اس پر جو کچھ ہے وہ بھی فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والا تو صرف تیرے رب کا عزت و اکرام والا چہرہ ہے، تیرے رب کا عزت و اکرام والا نام ہے. تو جب تم نے اس باغ کو کہہ دیا کہ وما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ نہیں ہوگا، تو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور تمہیں تو اس کا انکار کر دیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. میں نوٹ کروایا تھا سورت کے آغاز میں کہ اس جدید مادی تہذیب کے اندر اگر آپ نوٹ کریں گے تو 3 سے ایمفیسس ہٹا کر اس مادی تہذیب نے 3 پر کر دیا ہے. اللہ کے پرسونیفائیڈ وجود کا انکار کروا کے، یعنی ایک زندہ و جاوید رب
مالک اس کی بجائے نیچر وہ کیپٹل این کے ساتھ لکھ دیں تو اس سے تو اللہ تو نہیں بن جاتا نا. نیچر کائنات اللہ نہیں, یعنی اللہ بحیثیت رب مالک پرسونیفائڈ بینگ, اس کا انکار کروا دیا کہ وہ ایک ہستی زندہ و جاوید ہستی ہے, اس کا انکار. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ نیچر کائنات. دنیا کی زندگی اصل ہے, باقی آخرت پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یعنی اللہ کا بھی براہ راست انکار نہیں, لیکن نہ انکار نہ اقرار, نہ ایسی کوئی نوٹ وردی شے نہیں ہے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہمیں مغز ماری نہ کرتے رہو اس کے اوپر. پتہ نہیں آخرت آنی ہے کہ نہیں آنی, لیکن یہ دنیا تو ریئل ہے کہ نہیں, یہ تو ہے سامنے, اس پر پورا زور لگاؤ, اس پر پوری کو جد و جہد کرو, خوب اس کو بناؤ, خوب اس کو سنوارو, خوب اس کو چمکاؤ, خوب اس میں ترقی کرو. آخرت پتہ نہیں آنے کا نہیں آنی. یہ جہان مٹھا دوسرا دعا کیا ڈٹھا. یہ جہان تو سامنے ہے, وہ بڑا میٹھا ہے. باقی مولوی کہتے ہیں, مولوی لوگ کہ اس میں جنت ہے اور اس میں یہ نعمتیں ہوں گی اور وہ نعمت ہوں گی, پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی. یہ تو ہے نا ایٹ کیش. تو فرمایا قال له صاحبہ وهو يحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. تو مان یا نہ مان, اب زور دیکھیے گا اس میں, اللہ کے رب ہونے پر یقین. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. تو رب کو اپنا رب مان یا نہ مان, میرا تو وہی رب ہے, وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کی, اور میں نہیں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. یہ جو احدہ ہے نا, ولا اشرک بربی, اور میں نہیں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ احدن کسی ایک کو. اور اسی پر اس صورت کا اختتام ہوگا. وہ لوگ کہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, انہیں چاہیے کہ اچھے عمل کیا کریں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں. تو یہاں زور سارا کس پر ہے؟ عبادت بھی نہیں کہا, لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي, یہ سارا زور جو ہے اللہ کے رب ہونے پر ہے, مالک. اور یہی سارا اصل قرآن مجید کی اصل دعوت ہے, وہ میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہی اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک ماننا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, الحمدللہ رب العالمین. اور یہ وسط قرآن مجید کا ہے. اصل تھیم کیا ہے؟ اللہ کو اپنا مالک مان کر, رب مان کر, سارا اسی کے ساتھ اپنا تعلق بنے. جو پچھلا رکوع جو ہم نے دیکھا کہ جب ہر طرف سے دھتکار دیے جاؤ تو اللہ کو اون کرو. اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا, کہ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں. اپنے مالک کے پاس جاتا ہے نا انسان, سوال کرتا ہے تو اسی سے, مانگتا ہے تو اسی سے, روتا ہے تو اسی کے سامنے, ہدایت مانگتا ہے تو اسی سے. مالک کے ساتھ سارے یہ تعلقات ہوتے ہیں نا. تو مان یا نہ مان, لکنہ اللہ ربی, وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. اور اے میرے بھائی, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ, کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو بجائے یہ کہنے کا جو تم نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا, صرف تم یہ کہتے ماشاء اللہ کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے دیے سے مجھے ملا ہے. اللہ نے چاہا تو میں اس باغ کا مالک ہوں, اللہ نے چاہا ہے تو یہ سب یہ رونق ہے اور یہ سب سبزہ ہے اور یہ سب یہ پھل ہیں اور سب یہ سبزیاں ہیں. یہ تم نے کیوں نہ کہا؟ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ, تو کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی طاقت مگر اللہ ہی کی. ان ترانی, اگر تم نے ڈی فیکٹو یہ دیکھا ہی تھا کیا نا اقل من کا مالم و ولدا, کہ میں تم سے قلیل ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی. یعنی اس میں تو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے اور کوئی اللہ نے تنگ دست بنایا ہے, کوئی صاحب اولاد ہے اور کوئی بے اولاد ہے, کسی کے پاس نرینہ اولاد ہے کسی کے پاس بیٹیاں ہیں. تو ٹھیک ہے ایسے تم نے دیکھا تھا, یہ فائنڈنگ تھی تمہاری, لیکن اس فائنڈنگ کے ہوتے ہوئے بھی بس تم صرف اتنی بات کہہ دیتے
کہ یہ میری طاقت سے نہیں ہوا، یہ میری پلاننگ سے نہیں ہوا، یہ میرے کمال کی وجہ سے یہ کاروبار یا باغ نہیں چمکا، صرف یہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی۔ فعسا، اب یقین دیکھیے اس کا، اس غریب آدمی کا، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو کیا جب میرا رب مجھے عطا کر دے، مجھے دے دے خیرا من جنتک، تمہارے باغ سے بہتر، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس پر یعنی تمہارے باغ پر بھیج دے آسمان سے کوئی آفت، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اس سے وہ ہو جائے چٹیل میدان۔ اب یہی وہ لفظ ہے جو بالکل اس کے پہلے رکوع کے اندر آیا تھا، جو مرکزی آیات تھیں، آیت نمبر 7 اور 8 دیکھیے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو اس کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس کو چٹکل میدان بجا دیں گے۔ وہی سعیدن کا لفظ جو ہے وہ یہاں بھی آ گیا، وہاں سعیدن جروزہ کہا تھا اور یہ سعیدن زلقہ کہہ دیا، وہ چٹکل میدان، یہ صاف میدان۔ او یصبح ماؤہا غورا، اور تمہیں جو بڑا ناز ہو رہا ہے نا، یہ جو اندر نہر چل رہی ہے اور اس کا پتہ نہیں کیا کیا آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام ہوگا، کنواں ہوگا، اس سے پانی کھینچتے ہوں گے، نہر ہوگی جو چلتی ہوگی۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ تعالیٰ پانی کو ہی گہرا کر دے، فلن تستطیعوا لہ طلبا، اور پھر تم سارے اپنی وسائل استعمال کر کے بھی اس کو پانی کو اوپر نہ لا سکو۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور آن گھیرا اس کے پھلوں کو ایک عذاب الہی نے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ لگا کفِ افسوس ملنے، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر کہ جو اس نے اس میں انویسٹمنٹ کی تھی۔ اب یہ نوٹ کیجئے گا کہ جب بھی دنیا میں کوئی آفت آتی ہے، جو خالص ٹپیکل سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے، ٹپیکل سرمایہ دارانہ ذہنیت، اس میں پہلے جو اسے خیال آئے گا کہ بندے کتنے مر گئے اس آفت میں یا کتنے زخمی ہوئے، نہیں، نقصان کتنے پیسے کا ہوا، یعنی اپنی انویسٹمنٹ پر اسے افسوس ہوگا، لگا کفے افسوس ملنے اپنی انویسٹمنٹ پر، ما انفق فیہا، جو کچھ اس نے اس میں انویسٹ کیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ سارا کا سارا باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ انگوروں کی بیلیں تھی نا، تو ان کے اوپر سب دھڑام سے نیچے گرا، آسمان سے آفت آئی اور سب اس کی جو چھتریاں تھیں وہ بھی گر گئی نیچے، اور وہ کھجور کے درخت ہیں وہ بھی گر گئے، اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ وَيَقُولُ، اور لگا کہنے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ مان لیا اس نے خود بھی، اور وہ شریک کس کو بنایا تھا؟ دنیا کے مال و اسباب کو۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور اس وقت کوئی جماعت نہ تھی، کوئی گروہ نہ تھا، ینصرونہ من دون اللہ، کہ جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتا۔ وما کان منتصرا، اور یہ تباہی کس نے بھیجی تھی؟ اللہ نے، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ اللہ سے بدلہ لے سکتا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ پروٹیکشن ساری کی ساری تو اللہ کے لیے ہے جو واقعی حق ہے، یا یوں کہیں کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ ذات برحق ہی کے لیے پروٹیکشن ہے، یعنی پروٹیکٹ کرنے والا انسانوں کو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور جب اللہ کی پروٹیکشن نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو بچا نہیں سکتی۔
ہنالک الولایۃ للہ الحق ہوا خیر ثوابا، اسی کا صلہ بہتر ہے، وہ خیر عقبا، اور اسی کا بدلہ آخرت میں بھی اچھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے مثال بیان کرو دنیاوی زندگی کی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جیسے کچھ پانی ہو جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہو، فاختلط بِهِ نبات الارض، تو جب وہ پانی زمین کے ساتھ ملتا ہے تو زمین کے اندر روئیدگی پیدا ہوتی ہے، اور فاصبح بھی فاختلط بھی نبات الارض، تو زمین کی جو اگنے والی چیزیں ہیں اس کے ساتھ اختلاط ہو کر ان میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے، فاصبح حشیما، اور پھر وہ فصل جو اگتی ہے، یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے، پہلے بڑی ہوتی ہے، پھر زرد ہوتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، مسل دی جاتی ہے، فاصبح حشیما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، تذروہ الریاح، کہ جس کو ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اب یہ دنیاوی زندگی کے ساتھ اس کی کیا مثال ہے؟ یہ ایک لائف سائیکل ہے جو پودوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور حیوانات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ پودوں میں لائف سائیکل کیسے بنتا ہے کہ ایک کسان جو ہے وہ زمین میں ایک بیج بوتا ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اب آسمان کی بارش سے اور اس بیج سے اور مٹی کے اندر جو اس کا اختلاط ہوتا ہے تو وہ ہرا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اگتا ہے، اور پھر پورا ایک سائیکل جو ہے وہ مکمل کرتا ہے، فصل بنتی ہے، لہلہاتی ہے، پھر خشک ہوتی ہے، زرد ہوتی ہے، پھر چورا چورا ہو کر مسل دی جاتی ہے، اور پھر ہوا کے ساتھ اڑا دی جاتی ہے۔ پھر جو اس میں سے دانے نکلے تھے، پھر کوئی ایک دانہ جو ہے کوئی اور کسان جو ہے اس کو بو دے گا زمین کے اندر، پھر یہ سائیکل مکمل ہوگا۔ لیکن جو چیز زمین سے اگی ہے وہ دوبارہ زمین میں چلی جائے گی، اور جو بخارات ہیں وہ پھر پانی بن کر اوپر اٹھ جائیں گے، بخارات بن کر پھر پانی اوپر چلا جائے گا۔ اسی طرح ہوتا ہے انسان کی زندگی کا معاملہ بھی، کہ ایک نطفہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ رحم کے اندر ٹپکاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح جو ہے، یعنی اس کا جیسے بیج اور مٹی، اور پھر جو نطفۃ الانثیٰ ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے، پھر آسمان سے روح جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور پھر اس سے ایک یونٹ بنتا ہے، انڈیویجول یونٹ، لیونگ یونٹ، پھر وہ ایک بچے کی حیثیت سے نمودار ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اور روح اس کی پرواز کر جاتی ہے۔ تو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب سورہ آل عمران مدنی صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکے کے اس قبائلی معاشرے کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس میں جو چیزیں اٹریکٹیو تھیں وہ دو ہی تھیں، مال اور بیٹے، نہیں بیٹی کا بھی ذکر نہیں، المال والبنون، مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، دنیاوی کی زندگی کی ساری اٹریکشن ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، دنیاوی زندگی کی اٹریکشن کس میں ہے؟ مال میں اور بیٹوں میں، لیکن آخرت میں کام آنے والے وہ کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی، وہ خیر عملا، اور بہتر ہیں اس لحاظ سے بھی جن سے امید وابستہ کی جا سکے۔ انسان کے پاس کچھ مال جمع ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ بڑھاپا اب آرام سے گزر جائے گا، یا نرینہ اولاد ہو جائے تو خیال آتا ہے چلو بڑھاپے میں خدمت کرے گی، لیکن کسے معلوم ہے کہ وہ خدمت کرے گی یا جنازہ بھی نہیں پڑھے گی۔ تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وَيَوْمَ، اب دیکھیے وہ آخرت پر زور، دنیا کے مقابلے میں کمپیریزن آئے گا آخرت کا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً،
اور تم دیکھو گے زمین کو وہ کوئی صاف میدان ہو چکی ہے، چٹیل میدان بن چکی ہے۔ وحشرناہم، اور ہم سب انسانوں کو، ان سب کو جمع کر لیں گے، فلم نغادر منہم احدا، اور ہم میں سے، ان میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں، سب کو جمع کریں گے، کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے قطار اندر قطار، رجیمنٹیشن کے ساتھ۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرمائے گا تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب یہ کون سی پیدائش ہے؟ ہماری اس زندگی سے پہلے کی پیدائش، وہ عہد الست والی کی، جہاں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرے گا اللہ، لقد جئتمونا، تم ہمارے پاس آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں ایک مرتبہ پہلے پیدا کیا تھا، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم یہ گمان رکھتے تھے، تمہیں بڑا زوم تھا، تمہیں غلط فہمی تھی کہ ان لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ یا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ ووضع الکتاب، اب اسی آخرت کا نقشہ چل رہا ہے، ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ دے دیا جائے گا، وہ ڈسک یا چپ جو ہے وہ ہاتھوں میں پکڑا دی جائے گی کہ دیکھو پڑھو اپنا اعمال نامہ۔ وہ کس شکل میں ہوگا؟ وہ کوئی سٹرپ ہوگی، کوئی چپ ہوگی، یا کوئی ڈسک ہوگی، یا واقعی کوئی لکھا ہوا ہاتھ کا کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہوگا کہ جب اس کو ڈسپلے کیا جائے گا یا انسان اس کو پڑھنے کے قابل ہوگا کہ دیکھتا چلا جائے اور پھر وہ سب کچھ اس پہ حاضر ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ دے دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرتے ہوئے اس چیز سے جو کچھ اس کے اندر ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو پتا تو ہے نا کہ کیا کر کے آیا ہے۔ میں آپ کو بیوقوف تو بنا سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے تقویٰ کا کوئی لبادہ اوڑھ کر بیٹھ جاؤں اور پوز کروں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، لیکن اندر سے مجھے سب پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ لہذا فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرتے ہوئے، مشفق کہتے ہیں ڈرنے والا، مشفقین، ڈرتے ہوئے، مما فیہ، اس چیز سے جو اس اعمال نامے کے اندر ہوگی، وَيَقُولُونَ، اور پکاریں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، الا احصاها، مگر سارے کا احاطہ کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ سب پائیں گے اپنے سامنے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہاں کون سا ظلم ہے؟ سمجھے آپ؟ کیوں جی؟ یہ کون سا ظلم ہے کہ ایک شخص نے کوئی حرکت کی نہ ہو لیکن اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں چارج شیٹ لگتی ہے تو بہت سے الزام ایسے بھی آپ پر تھوپ دیے جاتے ہیں جو آپ نے کیے نہیں ہوتے، کا لیکن وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر وہی قصہ آدم و ابلیس، اس کا حوالہ تھوڑا سا آئے گا یہاں پر پھر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ سب جو انسان کی ڈائیورشن ہوتی ہے کہ اسے آخرت بھلاتا کون ہے اللہ کے مان لینے کے بعد، اس لیے کہ اس کا تو چیلنج ہے نا کہ میں سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا۔ پہلا حملہ کرتا ہے کسی کو اللہ پر ایمان ہی لانے دیتا، کوئی اللہ پر ایمان لے آئے آخرت کا انکار کروا دیتا ہے، آخرت کو بھی مان لے تو رسالت کا انکار کروا دیتا ہے، رسالت کو مان لے تو ختم نبوت کا انکار کروا دیتا ہے، اور پھر ان سب میں پھر حملے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ان پرنسپل مانتے رہو لیکن اللہ کو کچھ ویسے ہی کوئی ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے مان لو، لیکن رب نہ مانو، پرسن نہ مانو، اور آخرت کو مان لو ٹھیک ہے آئے گی دیکھا جائے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ مجھے یہاں ملا ہے اس سے بہتر ہی ملے گا، اس سے کم نہیں ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ وہی آخرت مان کر نہیں دی، مان کر پھر انکار کر دیا اس کی اصل روح کا۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کون تھا؟ پہلے ہی میں نے آپ کو یہ بات نوٹ کروائی تھی کہ تھا یہ جنوں میں سے،
لیکن بڑا عبادت گزار تھا، بڑی تسبیح کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گریس مارکس دے کے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ اور اس کو پتہ نا آپ کو، جب پاکستان میں جب وہ ایم اے کی ڈگری جو ہے وہ 3rd ڈویژن کو بھی دے دی جاتی ہے، لیکن جب پبلشرز کمیشن کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے اس میں لکھا ہے 3rd ڈویژن میں ناٹ اپلائی، کیونکہ اب یہ 3rd ڈویژن تھا نا، ریاتی نمبروں سے فرشتوں میں شامل ہوا تھا، فوراً ظاہر ہو گئی اس کی اصلیت کہ یہ ریاتی نمبروں میں فرشتہ تھا، اصل فرشتہ نہیں تھا۔ تو کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ یہاں بھی رب کے لفظ کو نمایاں کیا گیا ہے، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ او انسانوں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو، اس کے کنبے قبیلے کو دوست بناتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، اور وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہیں۔ بیس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا وہ بہت برا بدل ہے، بہت برا ریپلیسمنٹ ہے، بہت برا سبسٹیچیوٹ ہے۔ بیس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت نہیں بلایا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود ان کے اپنی تخلیق کے وقت ان کو گواہ بنایا تھا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا۔ عضد کہتے ہیں بازو کو، تو اپنا دست و بازو بناتا۔ یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، اور جس دن پکارا جائے گا، کہا جائے گا، نادو، پکارو، شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فدعوہم، پس وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو رسپونڈ نہیں کریں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔